بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اور اردو کہانی جذبات کے جنگل میں، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ تھانے دار، جو میرے پڑوس کے تھانے کا انچارج تھا، ایک تفتیش کے دوران لاپتہ ہو گیا۔ کہا جا سکتا تھا کہ وہ قتل کی جس واردات کی تفتیش کر رہا تھا، اس کے گمنام ملزموں نے اسے اغوا کر کے کہیں قتل کر دیا اور لاش غائب کر دی ہے، یا اس سے اپنی شرائط منوانے کے لیے اسے صرف اغوا کیا ہے۔ مجھے اپنے بالائی حکام سے حکم ملا کہ میں اس تھانے میں چلا جاؤں اور گمشدہ تھانے دار کی تلاش کروں اور ملزموں کو گرفتار کر کے ان کو سزا دلواؤں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کام کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر سے کوئی اور سب انسپیکٹر بھیجا جاتا، لیکن انگریز بادشاہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی خوش تھے، جس کی سزا مجھے اس قسم کی فالتو ڈیوٹیوں کی صورت میں ملا کرتی تھی۔ تھانے دار کا اغوا بڑی سنگین واردات تھی۔ سنگین کے علاوہ مجھے اس واردات کا یہ پہلو پریشان کر رہا تھا کہ جن ملزموں نے ایک تھانے دار کو اغوا کر لیا ہے، وہ کوئی اناڑی لوگ نہیں، پختہ کار جرائم پیشہ ہوں گے۔ میں اس علاقے سے واقف تھا، چٹانی اور جنگلاتی علاقہ تھا۔ وہاں استاد راہزن اور ڈکیت بھی تھے۔ ڈکیتی کی منظم وارداتیں بھی ہوتی تھیں۔ اگر تھانے دار اغوا ہی ہوا تھا تو یہ کسی منظم گروہ کی واردات معلوم ہوتی تھی۔ اس تھانے دار کو میں جانتا تھا، دلیر اور رنگین مزاج تھا، اور کبھی کبھی احمقانہ حرکتیں بھی کیا کرتا تھا۔ کسی کی مانتا اور سنتا نہیں تھا، اپنی کرتا تھا۔ مجھے اس امکان کا بھی شبہ ہوا کہ خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ بھگوڑا ہو گیا ہو۔ ایسی حرکت بعید از قیاس نہیں تھی۔ وہ آدمی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کی عمر ابھی 30 سال نہیں ہوئی تھی۔ عمر کے لحاظ سے وہ جوان تھا اور ذہنی لحاظ سے نابالغ، خوبرو تھا اور جسم کی ساخت سے باکسر لگتا تھا۔ رنگ روپ صاف ستھرا تھا اور وہ خوش طبع آدمی تھا۔ میں حکم ملتے ہی روانہ ہو گیا۔ وہ قصبہ 12 میل دور تھا۔ علاقے کی تجارت کا مرکز ہونے کی وجہ سے ایک بڑا قصبہ تھا۔ اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ ارد گرد کے دیہاتی علاقے میں بھی ہندو اکثریت میں تھے۔ دولت اور تجارت ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھی۔ متعلقہ تھانے میں ایک ہندو ASI، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اس نے میرا استقبال کیا۔ میں وہاں پہنچتے ہی اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ تھانے دار کی گمشدگی کی جو کہانی مجھے سنائی گئی، وہ اختصار سے کچھ یوں تھی کہ 7-8 دن گزرے، ایک ہندو ساہوکار دیہاتی علاقے میں اپنے مقروضوں سے وصولیاں کرنے گیا۔ اس کام کے لیے ہر ماہ اس کا منشی یا بیٹا جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی مقروض پریشان کرے تو وہ خود جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو ساہوکار سود پر قرضے دیتے ہیں۔ سود اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والا سود ہی عطا کرتا رہتا ہے، اور اصل رقم جوں کی توں سر پر موجود رہتی ہے۔ یہ ہندو ٹٹو پر سوار ہو کر صبح سویرے ایک گاؤں کو روانہ ہوا، جو قصبے سے 7-8 میل دور تھا۔ علاقہ چٹانی تھا اور جنگل کی طرح درخت بہت تھے۔ راہزنی کے لیے علاقہ موزوں تھا۔ شام تک ساہوکار واپس نہ آیا تو گھر والوں نے سمجھا کہ دوسرے مقروضوں کے ہاں بھی چلا گیا ہوگا۔ رات آدھی ہونے کو آئی، ساہوکار نہ آیا تو فکر پیدا ہوا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی مقروض نے اسے یا اس کے بیٹوں کو رات کے لیے اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لیا ہو۔ ساہوکار کے سسرال دیہاتی علاقے میں تھے، شاید وہاں چلا گیا ہوگا، لیکن وہ اپنی بیوی کو بتا کر نہیں گیا تھا کہ وہ اس گاؤں بھی جائے گا۔ دوسرے دن 10-11 بجے تک ساہوکار نہ آیا تو اس کے بڑے بیٹے نے اپنے منشی کو ساتھ لیا۔ دونوں ٹٹوؤں پر سوار ہو کر اس گاؤں گئے جہاں ساہوکار گیا تھا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کے وقت واپس چلا گیا تھا۔ بیٹا اپنے باپ کے سسرال کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ ساہوکار وہاں گیا ہی نہیں۔ بیٹا واپس چل پڑا۔ اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی کہ ساہوکار قتل یا اغوا ہو گیا ہے۔ ایسی واردات کوئی عجوبہ نہیں تھی۔ واپسی پر قصبے سے کوئی 3-3.5 میل دور ایک آدمی ایک ٹیکری پر کھڑا دیکھا۔ بیٹا اور منشی قریب سے گزرے تو اس آدمی نے کہا
کیسا کلجگ ہے، گدھ ایک لاش کو کھا رہے ہیں، اسے کسی نے قتل کیا ہوگا۔ ساہوکار کا بیٹا ٹیکری پر گیا تو کچھ دور اسے 5-7 آدمی نظر آئے۔ وہ ایک جگہ اکٹھے کھڑے تھے۔ درختوں پر اور قریب کی چٹان پر بہت سے گدھ بیٹھے تھے۔ یہ آدمی جو ٹیکری پر کھڑا تھا لاش دیکھ آیا تھا، بلکہ بھاگ آیا تھا۔ ساہوکار کے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ لاش کسی دیہاتی کی نہیں، شہری کی معلوم ہوتی ہے۔ ساہوکار کا بیٹا آگے چلا گیا، لاش کے قریب گیا تو اسے شناخت میں ایک سانس جتنی بھی دیر نہ لگی۔ یہ اس کے باپ کی ہی لاش تھی۔ اتفاق سے چہرہ محفوظ تھا۔ گدھوں نے پیٹ پھاڑ کر انتڑیاں وغیرہ کھا لی تھیں، باقی جسم پر کہیں کہیں گوشت رہ گیا تھا، پسلیاں ننگی ہو گئی تھیں۔ ساہوکار کے بیٹے نے لاش کے پاس کھڑے آدمیوں کو بتایا کہ یہ اس کے باپ کی لاش ہے اور وہ تھانے جا رہا ہے۔ اتنی دیر وہ وہیں کھڑے رہیں۔ بیٹا منشی کو ساتھ لیے قصبے کو گیا اور تھانے میں رپورٹ دی۔ یہ مسلمان تھانے دار جو بعد میں لاپتہ ہو گیا تھا جائے واردات پر گیا۔ اس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا اور مقتول ساہوکار کے بیٹے کے بیان پر اس گاؤں گیا جہاں ساہوکار وصولی کے لیے گیا تھا۔ اسے شک تھا کہ قتل میں اس مکروز کا ہاتھ ہوگا۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے بتایا کہ ساہوکار گاؤں سے چلا گیا تھا اور اس کا یہ مکروز گاؤں سے نہیں نکلا تھا۔ یہ تسلیم کیا جا سکتا تھا کہ مکروز نے تنگ آ کر اپنے ساہوکار کو قتل کروا دیا ہو۔ کسی ساہوکار سے قرض لے کر اس سے گلو خلاصی کروانا آسان نہیں ہوتا تھا۔ ان پڑھ مکروز تو زیادہ پریشان رہتے تھے کیونکہ وہ حساب سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور ساہوکار انہیں اپنے ظالمانہ جال میں پھانسے رکھتے تھے۔ اگر کسی مکروز کی بہو یا بیٹی جوان ہو تو اس پر دست درازی تک کرتے اور قرض میں یعنی سود میں تھوڑی سی چھوٹ دے دیتے تھے۔ غریب لوگ اس بے عزتی کو بھی برداشت کرتے تھے۔ تھانے دار ساہوکار کے اس مکروز کو تھانے لے گیا۔ اس نے اس علاقے کے دوسرے مکروزوں کو بھی تھانے بلا لیا۔ ان کی تعداد 3 یا 4 تھی۔ ساہوکار کے بیٹے اور منشی سے پوچھا گیا کہ ان میں کس کے حساب میں کتنا قرض تھا اور ان میں سے کون ماہوار ادائیگی میں پسو پیش کرتا تھا۔ تھانے دار کو بتایا گیا کہ کسی کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی اور کسی نے کبھی دھمکی بھی نہیں دی تھی، بلکہ ذرا سی بدسلوکی بھی نہیں کی تھی۔ تھانے دار نے اپنے طریقے سے تفتیش اور پوچھ گچھ کی۔ لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسے کس طرح قتل کیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم میں جو اندرونی اعضاء مثلاً معدہ، تلی، دل اور جگر وغیرہ دیکھے جاتے ہیں وہ تو گدھوں نے کھا لیے تھے۔ چہرے اور سر کے سوا کوئی حصہ محفوظ نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ اسے کون سے ہتھیار سے قتل کیا گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اگلی صبح تھانے دار مقتول کے گھر گیا۔ گھر میں اس نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ یہ 19-20 سال کی عمر کی بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو مقتول ساہوکار کی بیٹی نہیں، اس کی دوسری بیوی تھی۔ مقتول کی عمر 50 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ عمر کی زیادتی کے علاوہ مقتول کے متعلق بتایا گیا کہ بھدے اور پھولے ہوئے جسم کا ٹھگنا سا آدمی تھا اور بدصورت بھی۔ ہندو بنیے قدرتی طور پر مکروہ صورت ہوتے ہیں اور ان کی عادتیں تو بہت ہی مکروہ ہوتی ہیں۔ اس مقتول ساہوکار کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی پہلی بیوی مر گئی تھی۔ 6 ہی ماہ بعد اس نے اپنے ایک مکروز کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ شادی واردات سے 6 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ اسی گھر میں جہاں اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی وہاں ساہوکار کے 2 بیٹے بھی تھے۔ ایک اس لڑکی سے 1.5-2 سال بڑا تھا اور دوسرا 1.5-2 سال چھوٹا۔ جوان ستیلی ماں، اس کا جوان ستیلا بیٹا اور اس بیٹے کا بوڑھا اور بھدا باپ۔ قتل یا خودکشی یا اغوا کی واردات کا ایک تیر باہدف نسخہ ہوتا ہے۔ اگر بوڑھا قتل ہو جائے تو پولیس سب سے پہلے اس کی جوان بیوی اور جوان بیٹے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیٹا بے گناہ ہو تو اس کی ستیلی ماں بے گناہ نہیں ہوتی، اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں وہاں ہندو ساہوکاروں اور آڑتیوں کے ہاں یہ رواج بھی تھا کہ ان کے منشی مسلمان ہوتے تھے، جن میں حساب کتاب رکھنے کی سوجھ بوجھ کے علاوہ غنڈہ گردی کا وصف بھی ہوتا تھا۔ اگر منشی ہندو ہو تو ان کے ہاں 1-2 ملازم مسلمان ہوتے تھے جو گلے پڑ جانے اور بےہودگی پر اتر آنے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس قسم کے منشیوں اور ملازموں کا استعمال یہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس رقم پھنس جائے تو وہ نکلوا لاتے تھے۔ میں آپ کو ایک کہانی سنا چکا ہوں جس میں ایک مسلمان منشی ایک ہندو آڑتی کی جوان بیوی سے منسلک تھا اور ایک بھیانک واردات کا باعث بنا تھا۔
اب جو واردات میرے سامنے آئی اس میں بھی منشی مسلمان تھا۔ مجھے اس منشی کی چھان بین کرنی تھی۔ مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ لاپتہ ہو جانے والے تھانے دار نے اس منشی کو شامل تفتیش کیا بھی تھا یا نہیں۔ میں ابھی معلوم کر رہا تھا کہ تفتیش میں کیا کچھ سامنے آیا۔ واردات کو 8 روز گزر گئے تھے اور تفتیش کرنے والا لاپتہ تھا۔ اس کے لاپتہ ہو جانے سے یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ تھانے میں کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کون سی لائن پر تفتیش کر رہا تھا اور اتنے دن وہ کس نتیجے پر پہنچا تھا۔ تھانے دار جب تفتیش کے لیے جاتا ہے تو اس کا سٹاف اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل پوری طرح ساتھ ہوتا ہے۔ ASI ساتھ نہیں ہوتا، لیکن وہ تھانہ انچارج کا دستے راست ہوتا ہے۔ تھانے دار اسے اپنی کارگزاری بتاتا رہتا ہے، مشورے بھی لیتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ تھانے دار اور اس کا اسسٹنٹ وارداتوں کے متعلق آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی رشوت لے تو وہ دوسرے سے چھپاتا نہیں، حصہ بانٹتے ہیں۔ ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کسی بھی تفتیش سے بے خبر رہ ہی نہیں سکتے۔ وہ مخبروں کو استعمال کرتے اور ان سے رپورٹیں لیتے ہیں، تھانے دار کو بتاتے ہیں۔ مگر اس واردات میں مجھے یہ بات عجیب سنائی گئی کہ اس گمشدہ تھانے دار نے پہلے 2 روز ASI جو کہ ہندو تھا کو اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو تفتیش سے باخبر رکھا۔ اس کے بعد اس نے انہیں بے خبر رکھنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ واردات کے اگلے روز وہ مقتول کے گھر گیا، بہت دیر بعد واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک ایسی خوبصورت لڑکی تھی جس کی خوبصورتی عجیب و غریب تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ASI نے اس لڑکی کی خوبصورتی کو عجیب و غریب کہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل پاس بیٹھا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس پر مقتول کی دوسری بیوی کی خوبصورتی جادو کی طرح سوار ہو گئی ہو۔ دونوں نے جھوم جھوم کر نشے کی سی حالت میں مجھے بتایا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ تفتیش کی بات کو آگے بڑھا ہی نہیں رہے تھے۔ ان کی کیفیت بالکل ایسی ہو گئی تھی جیسے ریکارڈ پر کہیں سوئی اٹک جاتی ہے تو ریکارڈ گانے کے انہی 1-2 لفظوں کو دہراتا رہتا ہے جن کی لکیر میں سوئی اٹک جاتی ہے۔ میں نے انہیں اس کیفیت سے نکالا اور باقی بات سنی۔ وہ اس لڑکی کی خوبصورتی کو عجیب و غریب کہنے میں حق بجانب تھے۔ اس علاقے میں خوبصورتی نایاب چیز تھی۔ شہروں میں کسی کا رنگ ذرا صاف ستھرا نظر آ جاتا تھا۔ مسلمانوں کے نقش و نگار قدرے اچھے تھے۔ ہندوؤں میں خوبصورتی نام کو نہیں تھی۔ دیہاتی علاقے میں تو گہرا سانولا رنگ ملتا تھا۔ کسی کے نقش اچھے ہوں تو اسے خوبصورت کہہ لیا جاتا تھا، یا کسی لڑکی کا رنگ گندمی ہو تو اسے خوبصورت سمجھا جاتا تھا۔ اس لڑکی کے متعلق بتایا گیا کہ رنگ سفیدی مائل گندمی، جلد ملائم اور صاف، آنکھیں سبز اور شربتی کے ملے جلے رنگ کی تھیں، بال گہرے بادامی اور قد بت بہت اچھا۔ اس علاقے میں خوبصورتی کا یہ معیار واقعی عجیب و غریب تھا۔ میں اگر اسے پراسرار کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ بعد میں جب میں نے اس لڑکی کے باپ کو اور اس کی ماں کو دیکھا تو میں اور زیادہ حیران ہوا۔ ان دونوں کی بیٹی کو سفیدی مائل گندمی رنگ کا نہیں ہونا چاہیے تھا، آنکھوں اور بالوں کا بھی یہ رنگ نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی کی ایک بہن تھی اور ایک بھائی، دونوں کے رنگ گہرے سانولے اور اپنے ماں باپ کی شکل و صورت کے تھے اور اپنے علاقے کی صحیح تصویر تھے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں بھی لڑکی کی خوبصورتی میں پھنس گیا ہوں اور بات لمبی کر دی۔ مجھے بتایا گیا کہ اس لڑکی کو تھانے میں لا کر تھانے دار نے اپنے ASI کو بتایا کہ اسے اس لڑکی پر شک ہے کہ اس نے خاوند کو قتل کروایا ہے۔ اس نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ قتل میں مقتول کے دونوں بیٹوں میں سے بھی ایک کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور منشی بھی مشتبہ ہے۔ تھانے دار مقتول کے دونوں بیٹوں اور منشی کو بھی تھانے لے آیا۔ ASI کا خیال تھا کہ مقتول راہزنوں کا شکار ہوا ہے۔ تھانے دار کہتا تھا کہ راہزن لوٹا کرتے ہیں، قتل نہیں کیا کرتے۔ ان کے ہاتھوں وہ لوگ قتل ہوتے ہیں جو ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس ہندو ساہوکار میں مقابلے کی ہمت کہاں تھی؟ تھانے دار نے رات کو لڑکی کو تفتیش کے کمرے میں رکھا۔ اس رات اس نے کسی اور مشتبہ کو تفتیش کے کمرے میں نہیں بلایا۔ اس نے رات کے آخری پہر لڑکی کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ گھر بھیج دیا اور مقتول کے دونوں بیٹوں اور منشی کو تھانے میں پابند رکھا۔ اس نے ASI کو بتایا کہ لڑکی سخت ہے اور عقل والی ہے۔ اس نے ساری رات ہمت نہیں ہاری اور کوئی سراغ نہیں دیا۔ دن کے دوران اس نے مقتول کے بیٹوں کو سامنے بٹھایا۔ 1.5-2 گھنٹوں بعد انہیں گھر بھیج دیا اور منشی کو بلایا۔ اس کے ساتھ اس نے زیادہ وقت صرف کیا۔ آخر اسے بھی گھر بھیج دیا۔
اس کے بعد اس نے اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کو اپنی جو کارگزاری بتائی اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ رازداری سے کام لے رہا ہے۔ ASI کے پوچھنے پر بھی اس نے اس طرح تفصیل سے جواب نہ دیا جس طرح ایک تھانے دار اپنے اسسٹنٹ کو دیا کرتا ہے۔ رات کو تھانے دار مقتول کے گھر چلا گیا، اپنے ساتھ وہ ایک بھی کانسٹیبل کو لے کر نہیں گیا اور وہ وردی میں بھی نہیں گیا۔ رات بہت دیر بعد وہ واپس آیا۔ دوسرے دن اس نے بتایا کہ لڑکی کے دل میں ایک راز ہے جو وہ تشدد سے نہیں نکال سکتا، وہ محبت اور پیار کا حربہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی تفتیش پر پردہ ڈال دیا۔ ASI کو اس نے دوسری وارداتوں کی تفتیش کا مختار کل بنا دیا اور اس واردات سے لا تعلق کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل وغیرہ کو بھی اس نے ادھر ادھر کی ڈیوٹیاں دے کر ساہوکار کے قتل کی تفتیش سے دور ہٹا دیا۔ وہ ہر روز مقتول کے گھر جاتا تھا، دیہات سے وہ جن افراد کو مشتبہ بنا کر لایا تھا انہیں فارغ کر دیا۔ 7-8 دن گزر گئے۔ ایک شام اس نے 2 گھوڑے منگوائے اور اپنے سٹاف سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے گاؤں لے جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک نشاندہی کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ تھانے دار نے یہ نہ بتایا کہ یہ کیسی نشاندہی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر کہ وہ اکیلا جا رہا ہے سب کو حیران کر دیا۔ وہ کسی کانسٹیبل تک کو ساتھ نہیں لے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک گاؤں کی رہنے والی تھی جو قصبے سے 5-6 میل دور تھا۔ تھانے دار کو دن کے وقت جانا چاہیے تھا مگر وہ سورج غروب ہونے کے بعد جا رہا تھا۔ اسے کہا گیا کہ علاقہ خطرناک ہے، وہ رات کو نہ جائے۔ اگر رات کو ہی جانا ہے تو 3-4 کانسٹیبل ساتھ لیتا جائے۔ اس نے کہا کہ لڑکی نے ایک گہرے راز سے پردہ اٹھایا ہے، وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ لڑکی کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں جائے گا، کانسٹیبل ساتھ ہوئے تو بھی ظاہر ہو جائے گا کہ پولیس جا رہی ہے۔ اس کے پاس ریوالور اور 18 گولیاں تھیں جن میں سے 6 ریوالور میں بھر لی تھیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد لڑکی اکیلی تھانے میں آئی۔ تھانے دار اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے تیار تھے۔ لڑکی نے موٹی چادر اس طرح اوپر لے رکھی تھی کہ اس کا پورا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تھانے دار اٹھا، باہر جا کر لڑکی کو گھوڑے پر سوار کیا، خود دوسرے گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں گھوڑے چلے گئے۔ تھانے دار وردی میں نہیں گیا۔ ASI نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ان کا تھانے دار بڑی دلیری سے حماقت کر رہا ہے، علاقہ خطرناک تھا۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ تھانے دار ایک ساہوکار کے قتل کی تفتیش کے لیے جا رہا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ ملزم دیکھ رہے ہوں کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ اگر وہ واقعی دیکھ رہے تھے تو تھانے دار سیدھا ان کے پھندے میں جا رہا تھا۔ تیسرا خطرہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی کو ساتھ لے جا رہا تھا۔ کوئی بھی راہزن یا ڈاکو ایسی لڑکی کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اغوا نہ کرے۔ یہ ان کے لیے بڑی قیمتی لڑکی تھی۔ کسی راجے مہاراجے یا کسی کاروباری آدمی سے وہ اس لڑکی کے منہ مانگے دام وصول کر سکتے تھے۔ تھانے دار چلا گیا، پھر واپس نہ آیا۔ لڑکی بھی واپس نہ آئی۔ ASI دوسرے چند ایک کانسٹیبل ساتھ لے کر لڑکی کے گاؤں گیا۔ لڑکی کے والدین نے بتایا کہ وہاں لڑکی آئی ہے، نہ تھانے دار۔ اپنی لڑکی کے متعلق انہوں نے بتایا کہ جب سے شادی ہوئی ہے 3 مرتبہ آئی ہے۔ گاؤں کے معزز لوگوں نے بھی تھانے دار کی آمد کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ چوکیدار کو بھی علم نہیں تھا۔ 2 گھوڑوں کا رات کو گاؤں میں آنا چھپ نہیں سکتا تھا۔ اس ہندو ASI نے اپنے طور پر یقین کر لیا کہ تھانے دار گاؤں میں نہیں گیا۔ تھانے دار نے یہی بتایا تھا کہ وہ لڑکی کے گاؤں جا رہا ہے۔ ASI اس گاؤں چلا گیا جہاں مقتول وصولی کے لیے گیا اور واپسی پر قتل ہو گیا تھا۔ تھانے دار وہاں بھی نہیں گیا تھا۔ ASI نے 1 دن اور 1 رات انتظار کیا۔ اگلے دن ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے دی کہ تھانے دار لاپتہ ہے۔ ASI نے اپنے طور پر جو تفتیش کی تھی اس سے میں نے کچھ اشارے لیے۔ یہ ہندو عقل مند تھا، اس سے مجھے کارآمد مشورے ملے، لیکن میرا انداز اپنا تھا۔ قتل کی اس واردات کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرے ذمے تھانے دار کی تلاش تھی اور اسے اغوا یا قتل کرنے والے ملزموں کی گرفتاری، اور اگر تھانے دار خود کسی وجہ سے فرار ہوا ہے تو اس کی گرفتاری اور مقدمہ تیار کر کے عدالت میں پیش کرنا میرا کام تھا۔ لیکن وہ قتل کی تفتیش کرتے کرتے لاپتہ ہوا تھا، اس لیے مجھے قتل کی واردات کی بھی چھان بین کرنی تھی۔ سراغ اسی سے مل سکتا تھا۔ نظر مجھے بھی یہی آ رہا تھا کہ تھانے دار رات کے وقت لڑکی کے ساتھ گیا اور راہزنوں کے ہاتھ آ گیا۔
اس نے مقابلے کی کوشش کی ہوگی، مارا گیا ہوگا۔ شاید اسے کوئی مجرم جانتا ہو کہ یہ تھانے دار ہے، اس لیے اس کی لاش دفن کر دی گئی یا کہیں اور غائب کر دی گئی ہوگی۔ مگر کچھ سوال پیدا ہوتے تھے جو ہر شک کو راستے میں ہی ختم کر کے کوئی اور شک پیدا کرتے تھے۔ تھانے دار لڑکی کو رات کے وقت کیوں لے کر گیا؟ اس نے ASI کو بتایا تھا کہ وہ رازداری سے کام لینا چاہتا تھا، لیکن ایسے خطرناک علاقے میں وہ اکیلا کیوں گیا؟ اگر وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ 4-6 کانسٹیبلوں کو دیہاتیوں کے لباس میں 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں اپنے آگے بھیج سکتا تھا۔ یہ حفاظت کا خفیہ انتظام ہوتا، اس سے یہ ظاہر بھی نہ ہوتا کہ پولیس جا رہی ہے۔ کیا یہ اس کی بے پرواہی اور بے وقوفی تھی کہ اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا؟ اس نے اپنے ASI تک سے تفتیش کیوں چھپائے رکھی؟ وہ مقتولہ کے گھر وردی کے بغیر جاتا اور اکیلا جاتا تھا، کیوں؟ کم از کم ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اگر اسے اکیلے ہی جانا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہاں پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ اپنے اسسٹنٹ سے رازداری کیوں؟ کیا اسے یہ شک تھا کہ اس کا ASI ہندو ہے اور وہ در پردہ ہندو ملزموں کی مدد کرے گا؟ کیا اسے یہ خدشہ نظر آیا تھا کہ ہندو ASI مقتول کی دوسری بیوی کو قتل کے الزام سے بچانا چاہتا تھا اور تھانے دار اپنی تفتیش کو راز میں رکھے ہوئے تھا؟ کیا اپنے خامند کو لڑکی نے قتل کرایا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا اس کے ساتھ در پردہ مراسم تھے یا اس نے کرائے کے قاتل استعمال کیے ہیں؟ کیا تھانے دار اور لڑکی کو غائب کرنے والے وہی پیشہ ور مجرم تو نہیں جنہوں نے ہندو ساہوکار کو قتل کیا ہے؟ لاپتہ تھانے دار نے اپنے اسسٹنٹ کو واردات کے اگلے روز بتایا تھا کہ ساہوکار کے قاتل راہزن یا ڈکیت نہیں، اسے اس لڑکی پر شک تھا۔ کیا اس نے لڑکی پر شک کا اظہار کر دیا تھا؟ اگر کر دیا تھا تو کیا لڑکی نے اسے اپنے حسن کے پھندے میں پھانس کر اسے یہ دھوکہ دیا ہے کہ وہ گاؤں چل کر ملزموں کی نشاندہی کرے گی؟ اس نے پہلے ہی اپنے کسی آدمی کو اطلاع دے دی اور راستے میں تھانے دار کو اغوا یا قتل کروا دیا اور خود اس آدمی کے ساتھ چلی گئی جسے وہ چاہتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو لڑکی کو غیر معمولی طور پر چالاک ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی دیہاتن اتنی زیادہ چالاک ہو سکتی ہے۔ میرا یہ شک اسی صورت میں صحیح ہو سکتا تھا کہ جس آدمی کے ساتھ اس کے مراسم تھے یا محبت تھی وہ بہت چالاک اور دلیر ہوگا۔ کیا مقتول کا قاتل مسلمان منشی ہی تو نہیں تھا؟ یا کیا منشی پیغام لے جانے اور لانے کا کام تو نہیں کرتا تھا؟ لڑکی اسے اجرت دیتی ہوگی۔ مقتول کے بیٹوں پر شک کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس امکان پر بہت غور کیا۔ میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ مقتول کے کسی بیٹے نے اگر اپنے باپ کی نوجوان بیوی کے ساتھ در پردہ دوستانہ گانٹھ لیا ہے تو باپ کو قتل کرانے سے وہ کیا حاصل کر سکتا تھا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ باپ کے مر جانے سے وہ باپ کی بیوی کے ساتھ شادی کر لیتا۔ اگر مجرم پیشہ ور راہزن اور ڈاکو تھے تو میرا کام اور زیادہ مشکل تھا۔ ان لوگوں کو پکڑنا پولیس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ کئی بار کسی گروہ کو فوج سے گھیرا گیا، پھر بھی وہ مکمل گروہ پکڑا نہ گیا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ میں دوسری جنگ عظیم کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کے گروہوں میں بھگوڑے فوجیوں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ قصہ یوں تھا کہ جنگ میں فوجی مکھیوں کی طرح مر رہے تھے۔ جاپان نے حملہ کر کے برما کا فرنٹ بھی کھول دیا تھا۔ ہندوستان میں فوجی بھرتی کا یہ عالم تھا کہ فوجی معیار کو نظر انداز کر دیا گیا اور ہر کسی کو بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ ڈاکٹری لحاظ سے ناقص جوانوں کو بھی بھرتی کر لیتے تھے۔ بھرتی کرنے والے بڑے دلکش مستقبل کے لالچ دیتے تھے۔ لوگ دھڑا دھڑ بھرتی ہونے لگے۔ انہیں ٹریننگ سینٹروں میں واجبی سی ٹریننگ دے کر آگے بھیج دیا جاتا تھا۔ بعض نوجوان ٹریننگ سے گھبرا کر بھاگ آتے تھے اور بعض فرنٹ سے پہلی چھٹی پر آتے اور واپس نہیں جاتے تھے۔ جنگ میں فوج سے بھگوڑا ہونے کی سزا 14 سال تھی۔ بھگوڑا جس گاؤں کا رہنے والا ہوتا اس کے تھانے کو حکم دے دیا جاتا تھا کہ اسے گرفتار کر کے فوج کے حوالے کیا جائے۔ پولیس اس کے گھر پر چھاپے مارتی رہتی تھی۔ یہاں سے رشوت کا ایک اور ذریعہ پیدا ہو گیا۔ بھگوڑے مزے سے گھروں میں رہتے اور اپنے تھانے دار کو ماہوار طے شدہ رشوت دیتے تھے، مگر ہر بھگوڑا رشوت نہیں دے سکتا تھا۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ بعض تھانے دار کسی بھگوڑے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رشوت کا بھاؤ چڑھا دیتے تھے۔
مجھے ایک ہندو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر یاد ہے جس نے ایک بھگوڑے کی جوان بیوی کو اپنے گھر بلا لیا۔ یہ بھی رشوت تھی۔ بھگوڑے نے ASI کو قتل کیا اور غائب ہو گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ قاتل پکڑا نہیں گیا تھا۔ اس قسم کے بھگوڑوں میں سے بعض ڈاکوؤں کے گروہوں میں شامل ہو گئے تھے۔ بھرتی ہونے والوں میں مفرور مجرم بھی شامل تھے، اور تھوڑی سی تعداد ان کی بھی تھی جو قتل کر کے بھاگ گئے اور کہیں دور جا کر بھرتی ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کا سراغ مل گیا اور وہ فوج سے بھاگ کر کسی جرائم پیشہ گروہ میں جا ملے۔ ان بھگوڑوں نے ڈاکوؤں کے گروہوں میں بھی اضافہ کیا اور انہیں فوجی ٹریننگ بھی دے دی۔ جنگ نے دوسرا نقصان یہ دیا کہ ان ڈاکوؤں کے پاس جو آبادیوں سے دور جنگلوں میں رہتے تھے، رائفلیں، سٹین گنیں اور ایمونیشن بھی پہنچنے لگا۔ گرنیڈ ایک عام سی چیز سمجھی جانے لگی۔ سٹین گن جنگ عظیم کی پیداوار ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں جس علاقے کی واردات سنا رہا ہوں اس کے دیہاتی علاقے میں منظم راہزنوں اور ڈاکوؤں کے 2 گروہ تھے، جن میں چند ایک بھگوڑے فوجی بھی شامل ہو گئے تھے، اور ان کے پاس جنگ کا جدید اسلحہ بھی آ گیا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نامی گرامی ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس خاص قسم کے مخبروں کی وساطت سے رابطہ قائم کر لیا کرتی تھی۔ کسی مفرور ملزم کے متعلق بھی ان سے پوچھ لیا جاتا تھا۔ ادھر سے جو جواب آتا تھا وہ بالکل صحیح ہوا کرتا تھا۔ وہ جو بات نہیں بتانا چاہتے تھے اس کے متعلق صاف جواب دے دیتے تھے کہ نہیں بتائیں گے، یا یہ کہ انہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں۔ جو مخبر کسی ڈاکو اور پولیس کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کرتے تھے ان کی جان ہمیشہ خطرے میں رہتی تھی۔ جہاں ڈاکو کی نشاندہی ہو گئی مخبر قتل ہو جاتا تھا۔ مجھے جب یہ خیال آیا کہ تھانے دار اور لڑکی کو ڈاکو لے گئے ہیں تو میں گھبرایا۔ ان سے کسی کو چھڑانا ایک تھانے دار یا اس کے عملے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ بھی آئی کہ تھانے دار لڑکی کو بھگا لے گیا ہے، لیکن اس شک پر میرا دماغ زیادہ دیر تک نہ ٹھہرا۔ اگر اسے لڑکی اتنی ہی زیادہ پسند آ گئی تھی تو وہ اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ عورت کے معاملے میں وہ اناڑی نہیں، کھلاڑی تھا۔ جو کچھ بھی تھا ایک معمہ تھا، اور بڑا ہی پراسرار معمہ۔ میں نے سب سے پہلے اس تھانے کے ASI کے کان کھولے۔ تھانے کے سارے سٹاف میں صرف 2 کانسٹیبل مسلمان تھے، باقی سب ہندو تھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ میرے سامنے رکھ دے، وہ مذہب کو الگ رکھ دے۔ اگر مجھے تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ تھانے دار کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہے، یا اس نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تھی، تو میں اسے معطل نہیں کراؤں گا، بلکہ عام ملزموں کی طرح حوالات میں بند کر کے ایسا مقدمہ بناؤں گا جو اسے 10 سال سے پہلے جیل سے نہیں نکلنے دے گا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے مقتول ساہوکار کے قاتلوں کو اس لیے بچانے کی کوشش کی اور تھانے دار کو غائب کرایا ہے کہ قاتل ہندو اور تھانے دار مسلمان ہے، تو میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر ایک مسلمان تھانے دار کے اغوا کا انتقام غیر قانونی طریقے سے لوں گا۔ میں نے اسے کہا میں تمہیں تمہارے پورے خاندان سمیت غائب کروا دوں گا۔ وہ شاید میری عادتوں سے واقف تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے یقین دلا دیا کہ وہ مجھے جو کچھ بتا چکا ہے وہ 100% سچ ہے۔ کسی نے تمہاری مٹھی گرم کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ملک صاحب، اس نے پرزور لہجے میں کہا۔ خان صاحب یعنی گمشدہ تھانے دار نے مجھے اس تفتیش کے قریب جانے ہی نہیں دیا۔ کسی برآمدگی یا نشاندہی کے لیے مجھے بھیجتے تو شاید میری مٹھی گرم ہو جاتی۔ اگر آپ مجھے ہندو سمجھ کر بات کر رہے ہیں تو میری ہمدردی مقتول کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ وہ معزز ہندو تھا۔ کسی مخبر سے تمہیں کچھ پتہ چلا ہوگا؟ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ خان صاحب نے مخبروں سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی رپورٹ اس کے سوا اور کسی کو نہ دیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بھی خبردار کیا اور اسے کہا کہ اس نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ساری عمر اسے جیل سے نہیں نکلنے دوں گا، اور اگر اس نے میرے ساتھ تعاون میں کوتاہی کی تو اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کے بجائے آنت جرم میں عدالت میں لے جاؤں گا۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل بھی بے گناہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے مخبروں کو بلایا۔ ان سے مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا سوائے اس کے کہ تھانے دار نے انہیں پہلے روز کہا تھا کہ وہ مقتول کے گھر کے متعلق معلومات حاصل کریں اور اس سلسلے میں انہیں جو کچھ معلوم ہو سکے وہ اسے بتائیں، مگر دوسرے ہی دن اس نے مخبروں میں دلچسپی لینا چھوڑ دی اور انہیں کہا تھا کہ وہ اس کے سوا تھانے میں کسی اور کو کچھ نہ بتائیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ میں نے ان سے جو بات پوچھی انہوں نے جواب دیا کہ وہ معلوم کر کے بتائیں گے۔
مقتول کے منشی اور دونوں بیٹوں کو بلا لیا۔ مجھے یاد ہے رات کے 10-11 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ میں نے منشی کو الگ بٹھا لیا اور اسے کہا کہ وہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں۔ ہندو ساہوکار کے قتل کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر وہ قتل کی واردات میں ملوث ہے تو میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ مجھے صرف تھانے دار کی گمشدگی کی تلاش کے ساتھ دلچسپی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ مجھ سے عزت کروانا چاہتا ہے تو جو کچھ اسے معلوم ہے مجھے بتا دے، ورنہ جیل پہنچتے تک وہ میرے ہاتھوں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوگا۔